السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 700 سال قبل تقریباً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد تقریباً 650-700 سال کے عرصے کے بعد نبوت پر آخری مہر لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند دن تک ان کے ماننے والے صحیح راستے پر رہے، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد ان کے اندر گمراہی آئی اور طرح طرح کے افکار جنم لیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، ٹھیک اس زمانے کے آس پاس نصرانی کو یعنی عیسائیوں کو ایک سپر پاور کی سرپرستی حاصل ہوئی، رومن امپائر کی۔ نتیجے میں دنیا کی بہت بڑی آبادی میں عیسائیت پھیل گئی اور یورپ کا تقریباً حصہ عیسائیت قبول کر چکا۔ اللہ کے نبی نے دین اسلام کو غالب کیا، آپ کے خلفاء نے سپر پاورز کے کمر توڑے، پھر بعد میں مسلمانوں کی صلیبیوں کی جنگیں چلتی رہیں۔ بہرحال مقدرات ہیں، اسلام تمام تر کوششوں کے باوجود یورپ میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جب مسلم فوجیں جن کے سامنے یورپ بالکل کھلا ہوا تھا، اس موقع پہ انہیں ریٹریٹ کرنا پڑا۔ جب وہ حالات پڑھتے ہیں تو خون کے آنسو دل رونے لگتا ہے۔ بہرحال یہ مقدرات ہیں۔ ملک یونان اٹلی میں عیسائیوں کا مرکز، اور عیسائیوں میں بھی بعد میں کافی لڑائی چلتی رہی، اس میں بھی کیتھولک عیسائی
ان کا مرکز روم کا ایک علاقہ جہاں ویٹیکن کہتے ہیں، وہ مرکز بن گیا۔ اب اس وقت ساری دنیا میں کیتھولک کرسچنز کی تعداد 120 کروڑ ہے، اور ان 120 کروڑ کرسچنز کا ایک امیر ہے، روحانی پیشوا۔ جب ویٹیکن سے وہ حکم دیتا ہے 120 کروڑ کیتھولک کرسچنز اپنا سر جھکا لیتے، بلا چوں و چرا اس کی بات کو سن لیتے۔ کرسچینٹی کے اندر ابھی گزشتہ 15-20 دن میں یا ایک مہینے میں 2 عجیب طرح کے واقعات نمودار ہوئے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ، کرسچینٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کرسچنوں کے روحانی پیشوا نے اپنی زندگی میں اپنے عہدے سے دستبرداری اختیار کر لی، ریزائن کیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا کرسچنوں کے لیے۔ اس کی وجوہات میری تقریر کے بعد کے حصے میں آئیں گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ عام طور پہ پوپ کے مرنے کے بعد، روحانی پیشوا کو پوپ کہتے ہیں، پوپ کے انتقال کے بعد ہی نئے پوپ کو موقع ملتا ہے۔ یہ زندگی ہی میں ریزگنیشن دے کر علیحدہ ہوا پوپ بینیڈکٹ۔ اس کے بعد ساری دنیا کے 115 کارڈینلز ویٹیکن میں جمع ہوئے۔ ساری دنیا کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی۔ جو قوم پاور میں ہوتی ہے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ 2 دن انہوں نے گفتگویں کی ویٹیکن میں، بالکل کلوز ڈور۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا، ایک اور تاریخی واقعہ، کہ ایک روحانی پیشوا بنا جس کا تعلق یورپ سے نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے ارجنٹائن، جس کا دارالخلافہ بینس آئرس، وہاں کا رہنے والا پوپ، وہاں کا رہنے والا نیا پوپ روحانی پیشوا بنا۔ اس موقع پہ یہ 15-20 دن میں یہ بات بڑی خاص طور سے سنیے آپ لوگ، 15-20 دن میں پوری کیتھولک کرسچینٹی 120 کروڑ کی عوام مضطرب پریشان تھی کہ ہمارا کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے۔ پرسوں شام میں جب اعلان ہوا کہ کرسچنوں کو ایک پوپ مل گیا، ساری دنیا کے کرسچنوں نے جشن منایا کہ ہمارا ایک روحانی پیشوا آ چکا ہے۔ اس امت کے لیے زمین میں دھس جانے کا موقع ہے، جس کے رسول نے کہا کہ میں تم کو ایک امت کی حیثیت میں زمین پہ چھوڑ رہا ہوں، اور ساری دنیا میں تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے۔ اس ایک امیر کے نہ ہوتے ہوئے ہمارے پاس جشن منائے جا رہے ہیں۔ 120 کرسچنز انہوں نے جشن منایا۔ بہرحال یہ معاملہ ہے، ساری دنیا کے 120 کروڑ کیتھولک کرسچنز پوپ فرانسس کی قیادت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔
اس موقع پہ ہم چاہتے تھے کہ کرسچینٹی کے کچھ انالیسس آپ کے سامنے کی جائے اور قرآن کا تبصرہ ان پہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ کرسچینٹی کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ لوگ 3 in 1 1 in 3 ان کو 3 میں کا ایک مانتے ہیں۔ جب اسلام آیا اس موقع پہ کرسچینٹی پھیل رہی تھی، عیسائیت پھیل رہی تھی، دنیا کی کثیر آبادی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے پوزیشن کو مکمل واضح کر دیا۔ کرسچینٹی نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی معجزاتی پیدائش، دوسرے ان کے ذریعے سے متحیر کن معجزات کا وقوع پذیر ہونا، تیسرے ان کی موت پر شک۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ کرسچنز کے اندر ڈسکشن کا مدار بنتی رہی، ہمیشہ ڈسکشن ہوتا رہا اور آج بھی ڈسکشنز چلتے رہتے ہیں۔ افکار میں کوئی مضبوطی اور مربوطی نہیں، ہر تھوڑے دن پہ ایک نیا فرقہ نکلتا ہے اور نئے افکار کے ساتھ ایک نئے مذہب کو شروع کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوزیشن کو ٹوٹلی واضح کر دیا ساری انسانیت کے سامنے۔ آج جبکہ دنیا کی کرسچینٹی کو ایک نئے پوپ مل گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو افکار لیے ہوئے اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ اہل ایمان کے سامنے بات واضح ہو جائے اور کرسچنز کے لیے ہماری باتیں سبق آموز بن جائیں۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی پیدائش معجزاتی طور پہ ہوئی ہے، وہ ہمارے بندے ہیں اور ہم جیسا چاہے کسی کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بہت تفصیل کے ساتھ، اس لیے اتنی بڑی آبادی اندھکاروں میں بھٹک رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں بیچ سے کچھ آیتیں لیتا رہوں گا اور آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی آیتیں ہی کافی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے، کرسچینٹی کے سامنے ایک دعوت کے طور پہ پیش کرنے کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں، اچانک ایک دن کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرستادہ اور فرشتہ ہوں۔ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک لڑکا عطا کروں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک اچھا بچہ، بہترین بچہ تجھے عطا کرو، اس لیے میں آیا۔ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، ارے میرے پاس بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ کوئی میں بد کردار عورت ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ جب مرد چھوتا ہے اس کے بعد وہ تمام مراحل کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ بچہ عطا کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام، ذرا آواز کم کیجئے مول صاحب، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا کیسا نہیں ہوتا؟ وَكَذَلِكَ، تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے، ہوگا، وَكَذَلِكَ ہوگا ایسے ہی۔ وَقَالَ رَبُّكِ، تیرا رب کہتا ہے کہ هُوَ عَلَيَّ حَيٍّ، یہ تو بہت آسان چیز ہے میرے لیے، اور وہ تجھے تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے طرف سے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ تو ہو کے ہی رہے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو ہو کے ہی رہے گا، چاہیے نہ چاہیے، تم رو خوش ہو جاؤ، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، حمل ٹھہر گیا، حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَقَضَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ حمل کو لے کے اب محلے میں گھر میں کہاں رہ سکتے، بدنامی ہو جاتی نا، دور مقام پہ چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے بعد بہت ساری آیتیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے سورہ مریم میں۔ بچہ تولد ہوا، وہ بچے کو لے کے واپس آئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، قوم کے سامنے تحویلو، گود میں لیے ہوئے، بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم میں آئیں، واپس اپنے گھر کے پاس آئیں تو پوری قوم کے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، تیرے گود میں بچہ کہاں سے آ گیا، بہت پاپ کیا ہے۔ وما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برکردار غلط آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی غلط کردار کی عورت تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا۔ کتنی تفصیل سے 120 کروڑ کرسچنز اگر دل کی صفائی کے ساتھ اسے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کیا کیا تو نے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو نے کیا کام کیا؟ نہ تمہارے باپ کوئی غلط آدمی تھے، نہ تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، اور تم نے یہ کیا کام کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کچھ نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاموش رہنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا، گود کا بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دو۔ پورے لوگ جمع ہیں، بڑے بڑے لوگ، اور مریم بچہ لے کے آئی ہیں تو پورے علاقے میں دھوم مچ گئی، بڑے بڑے لوگ آ گئے، سردار آ گئے، ان تمام کے سامنے بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سب ٹھہر کے بولے
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے یہ بچہ کیا بات کر سکے گا جو ابھی تو جھولے میں پالنے میں پڑا ہوا ہے؟ ایک دن کا 1.5 دن کا بھی نہیں ہے یہ بچہ، جھولے میں پڑا ہوا ہے اور اس کی طرف اشارہ، یہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بولی رہے تھے کہ جھولے میں سے آواز آئی، قال انا عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. چھوٹا بچہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب کا علم دیا ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک ہستی بنا کے زمین پہ پیدا کیا ہے. اور مجھ سے وصیت کی ہے کیا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اے عیسیٰ، اللہ نے وصیت کی کیا کہ جب تک تم زمین پہ زندہ رہو نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے کر دی. نماز کی اہمیت ہے. جھولے میں کا بچہ نبی کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پہلا حکم مجھے کیا ملا ہے؟ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا. اور ہمارا نمازوں کے ساتھ کیا حالم ہے ذرا سوچ لیں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہوں، اور میں کوئی جبار شقی قسم کا آدمی نہیں ہوں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. وہ دن سلام ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا، اس دن بھی سلام ہے کہ جس دن میں موت سے دوچار ہو جاؤں گا، اور وہ دن بھی مجھ پہ سلام ہے جب پھر اللہ تعالیٰ پھر سے مجھے اٹھا کے زندہ کرے گا. یہ چھوٹا بچہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک بازی کا اعلان کر رہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، او کرسچنز، او نصرانیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے مختلف افکار ہیں. سورہ مریم میں ہم نے پوری تاریخ بیان کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسا پیدا ہوئے، دنیا میں کیسے آئے، لوگوں کو جھولے میں سے کیسے مخاطب کیے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حقیقت ہے جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں. آج 120 کروڑ کرسچینٹی، کیتھولک کرسچینٹی جس بات میں شک کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کلیئر کر کے رکھ دیا کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. تم کتنا ہی بڑا نظام بنا لو، دنیا میں جہاں چاہے پھیل جاؤ، بڑی بڑی حکومتوں کو کنٹرول کر لو، لیکن تمہارے افکار بودے ہیں. اور حقیقت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق، حق بات، الذی یمترون، جس میں لوگ شک میں پڑے ہوئے. حضرت گرامی، بالکل کلیئر کٹ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دی کہ نہ یہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ایک معجزاتی طور پہ ان کو پیدا کر کے
لوگوں کو اللہ سے ملانا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا۔ نہ آور لیڈی ہے، نہ جیسس کرائسٹ گاڈ سن ہیں، وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اللہ کی آیت اور نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، متحیر کن معجزے۔ ایسے معجزے ہم تو خالی بنے بنائے معجزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، خالی کوئی بیٹھ کر کہانی بنا دیا، وہ معجزہ قوالیوں میں چلتا، ہر طرف چلتا، وہ خدا بن جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 زبردست معجزے دیے تھے، جس کا دو جگہ ذکر ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا اپنے احسانات گنا کر کے ہم نے تم کو یہ معجزے دیے۔ دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 جو معجزے دیے، وہ دیکھیے کہ اتنا زبردست معجزے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں، وہ تم کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، تم زمین کی مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتے ہو ہمارے حکم سے۔ پرندہ مٹی لیتے ہو، من الطین، مٹی لے کے پرندے کی شکل بنا دیتے ہو، بِإِذْنِي، اپنے طور پہ نہیں، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلا سکتے تم، میرا حکم ہو گیا تو تم مٹی سے پرندے کی شکل بنا سکتے ہو۔ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، جب وہ شکل بن گئی تو تم اس میں پھونکتے ہو، پھو بولتے ہو، پرندہ نہیں بنا، بِإِذْنِي، میرا حکم ہوا وہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ یہ عظیم الشان معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محتاج، ان کے پاس معجزہ کی کوئی قوت نہیں، بِإِذْنِي، میرا حکم۔ یہ پہلا معجزہ، کتنا عظیم الشان معجزہ۔ آج خالی ایک قوالی کا ایک شعر کچھ عجیب انداز میں پسند آ گیا تو لاکھوں روپے لٹا دیں گے ہم، حالانکہ وہ معجزہ حقیقت میں نہیں رہتا، جبکہ خدا اللہ تعالیٰ اعتراف کر رہا ہے یہ معجزہ ہم نے دیا حضرت عیسیٰ کو، اور ہمارے حکم سے کرتے تھے۔ مٹی لے کر پرندہ بنانا، پھونکنا اور پرندہ بن کے اڑ جانا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اکمہ، اندھا، مادرزاد، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، تبری ہو یعنی اسے بری کر دینا، یعنی اسے پاک کر دینا، اسے صحت مند کر دینا۔ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے آنکھ والا بنا دیتے تھے۔ والابرص، جسے برس کی بیماری ہوئی، سفید سفید دھبے جسم پر، اسے بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ لیوکوڈرما، آج سائنس اتنی زبردست ترقی کر چکی ہے، ایک سے اعلیٰ ایک دوائیں آ چکی ہیں، ایک سے ایک مرض ختم کرنے کی دوائیں، لیکن آج تک لیوکوڈرما، وائٹ پیچز کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وائٹ پیچز کو ختم کر دیتے تھے۔ کیسے؟ بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور تیسرا اہم ترین ذہن کو جھٹکا دینے والا معجزہ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، مردے کو زندہ کر دیتے ہو میرے حکم سے۔
جوان بچہ میڈیسن کر رہا ہے، ماں رو رہی ہے، قوالی میں تو آئے گا کہ حضرت وہ اس میں گر جاتا بچہ، جب تک بچہ نہ ملے گا میں جاؤں گی نہیں، قوالی ختم ہوتے ہوتے بچہ زندہ ہو کے آیا تھا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى موتا کو، مرنے والے کو زندہ کرتے ہو تم اپنے طور پر نہیں، بِإِذْنِي میرے حکم سے۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو بھی معجزات تھے ان کے اپنے ذاتی نہیں تھے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے وہ انجام دیتے تھے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دیکھا، جب یہ باتیں بعد والوں میں آئیں تو بعد والے ان کو دیکھ کے انہیں خدا کے مقام پہ بٹھا دیے۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ متحیر کن واقعات کسی سے منسوب ہو جاتے ہیں تو خدا میں داخل ہو جاتے، خدائی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب تیسرا، جو میں آپ کو جو موضوعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس میں لوگ شک کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں اپنی طرف سے لگا کے بولتے ہیں، قرآن کیسے کلیریفائی کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ہوئی، کلیئر۔ دوسرے، یہ معجزے بالکل صحیح، لیکن وہ کیا ان کے اپنے ذاتی نہیں۔ تیسرے، ان کی موت۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ انہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور وہ خوشی خوشی صلیب پہ چڑھ گئے کہ میرے بعد جتنے ماننے والے آئیں گے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس لیے وہ صلیب پہ چڑھ گئے۔ پاپیلنو رکشنچٹکو تیلگو میں آٹو کے پیچھے لکھا ہوا رہتا کہ گناہ گاروں کو بچانے کے لیے یسوع کریستو مرنچنو، یا ان کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ یہ عام تاثر ہے اور ایک کرسچن کا تاثر ہے کہ بعد تک جتنے کرسچن آئیں گے وہ تمام کے گناہ معاف، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ تصور غلط قرار دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے اندر آئے، بنی اسرائیل مسلمان تھے، بگڑے ہوئے تھے، ان کو ہدایت کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل میں کہ کچھ لوگوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا اپنی دانست میں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا قول ہے کیا ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ شان سے بولتے یہودی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے، وہ اللہ تعالیٰ کوٹ کیا، وَقَوْلِهِمْ ان کا قول ہے إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ کون ہے مسیح؟ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم پھر رسول اللہ، ڈاؤٹ بھی نہیں رہنا، ہم رسول اللہ کو قتل کیے سو لوگ ہیں، عیسیٰ ابن مریم، ان کا قول ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَلَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشکوک بنا دیا گیا۔ ان کا کوڈ یہ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ صلیب پہ چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعے کو ان کے لیے مشکوک بنا دیا۔
ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ صلیب پہ چڑھائے، ان کو قتل کر دیے، یہ تمام کے تمام اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم من علم الا اتباع الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی علم، کوئی نالج ہی نہیں ہے، صرف ظن و گمان پہ چل رہے ہیں۔ حقیقت اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے قتل نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ٹوٹل کلیئر قرآن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ صدیوں سے جو ڈسکشن، صدیوں سے جو ڈاؤٹس، صدیوں سے جو شک چل رہے ہیں، بالکل کلیئر، نہ قتل ہوئے نہ صلیب پہ چڑھے، پھر کیا ہوا؟ وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا جسم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پھر زمین پہ اتارے گا، وہ باطل پرستوں کو ختم کریں گے، دنیا میں شریعت محمدی کو لاگو کریں گے، شریعت محمدی کو لاگو کریں گے، اس کے بعد انہیں طبعی موت آئے گی۔ حضرات گرامی، تین باتوں میں 120 کروڑ کرسچن جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو غلط نظام پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پوزیشن یہ ہے، وہ ایسا پیدا ہوئے اللہ کے بندے ہیں۔ ان کے معجزات کے بارے میں یہ ہے کہ معجزے کی اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں تمہارے گناہوں کے لیے، نہیں، بلکہ یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مشکوک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پورے عیسائیوں کو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر کھینچتے ہیں، وہ منظر کھینچنے کے بعد ہم اپنی تقریر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو برداشت نہیں کرتے، جو یہ کہے کہ وہ میرا خدا ہے اللہ سے ہٹ کر، برداشت ہی نہیں کرتی۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں، اللہ میاں موقع دے رہا ہے، امتحان میں ہے، چل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جسٹ cannot withstand، اس کے سوا کوئی اور پوجا جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہو، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ اس شوہر سے زیادہ غیور ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں ایک بات بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرے آدمی سے اس کا کچھ معاملہ ہے، اس سے زیادہ غیور ہے اللہ تعالیٰ۔ قیامت میں وہ منظر اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّكَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ، کہاں دنیا میں کیا تم نے یہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ الہین تثنیہ کا صیغہ، دونوں کو خدا بنا لو، من دون اللہ۔ پکڑ کے قیامت میں پوچھ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ،
انت قلت للناس اتخذونی و امیک الہین من دون اللہ و امی الہین من دون اللہ، امی کا نہیں، امی الہین من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری اماں کو خدا بنا لو، مائی لیڈی پرے۔ پونٹیف جو ہے اعلان کیے اب میں مائی لیڈی کو کی عبادت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں بول کے۔ آپ بولے عیسیٰ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ آج کا اخبار دیکھیے، پونٹیف فرانسس جو ہے بول رہے ہیں تمام لوگوں کو میں لیڈی سے دعا کرنے کے لیے اب جا رہا ہوں۔ میں عیسیٰ آپ نے کہا اللہ پوچھیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا کہنے کا، میں کیسا بات کہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت مالک، اگر میں اس زندگی میں یہ کہتا تو تجھے معلوم ہوتا یہ بات۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک وانت علام الغیوب وانک انت العلام الغیوب۔ میرے دل میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے مالک، لیکن تیرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو علام الغیوب ہے۔ آپ بولے تھے مجھے اور اپنے ماں کو خدا بنا لو، تو بے چین ہو کے پریشان ہو کے حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں کہ میری ہے حقیقتی کیا ہے کہ میں ان کے سامنے کہتا۔ اگر میں کہتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں نے کہا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں نے وہی بات کہی کہ اسی اللہ کی پرستش کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ تھا، اس کی حد تک میری ذمہ داری تھی۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، میں جب اٹھا لیا گیا تو آپ نگرانی کرنے والے، آپ ذمہ دار ہیں، مجھے کہیں کو پکڑ رہے ہیں۔ کیا انداز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ اگر میں کہتا کہ میں خدا اور میری ماں خدا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے جو کہا گیا بلا کم و کاس اس سے زیادہ ایک لفظ اور نہ کم ایک لفظ میں نے کہا، بس وہی بات کو لوگوں تک پہنچا دیا جب تک میں ان کے درمیان میں تھا، جب تک میری ذمہ داری مالک۔ میں دنیا سے اٹھ گیا، وہ لوگ کیا کیے وہ آپ اس کے نگران۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صفائی مانگیں گے، اور یہ بات پہلے ہی پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دی کہ بڑے بڑے ویٹیکن بنا لو، بڑے بڑے چرچز بنا لو، بہت سارے نظام بنا لو، لیکن الٹیمیٹلی تم اس خدا کے پاس پہنچو گے تو تم جسے خدا مان رہے ہو وہ تمہارا اس طرح تمہارے بارے میں کہہ دیں گے کہ میں اس طرح کوئی بات نہیں کہا۔ حضرت گرامی، اس موقع پہ پوری کرسچینٹی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، وہ بات جبکہ نئے پوپ آ گئے ہیں، پوپ فرانسس، ہم اسی بات کو پوری کرسچینٹی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نشرک بہ شیئا اللہ نعبد للہ ولا نشرک بہ شیئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، آؤ اہل کتاب، آؤ، all 120 crore Catholics and remaining Protestants, all come، ایک بات جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، سوائم بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے بارے میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کو کوئی اللہ کے سوا خدا بنائیں گے۔ یہ ایک بات ہے کامن، دس از دا کامن ڈینامینیٹر۔ یہی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، بعد میں تم بگڑے ہو، وہ ایک اصل بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلے ماننے والے ہیں ان کی اتباع کرو تم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے اہل ایمان، اے محمد پہ ایمان رکھنے والو، آ جاؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مددگار، اللہ کی نصرت کرنے والا؟ قال الحواریون، تمام شاگردوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اے اہل ایمان تم بھی ایسے بن جاؤ۔ یہ بعد میں تثلیث، عیسیٰ علیہ السلام جیسے سے پورے بات کے ہیں۔ پہلا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، اہل ایمان سے کہا گیا کہ ان کی طرح بن جاؤ، انہوں نے نحن انصار اللہ کہا، تم بھی بن جاؤ، تم بھی ایسے ہی کہو۔ اور آج جب کہ وہ بگڑے ہیں تو جو کامن ڈینامینیٹر ہے اس طرف بلاؤ، ان میں بھی اچھے ہیں، تم میں بھی اچھے ہیں، لوگ آ جائیں گے۔ یہ بات اس موقع پر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ جب کہ نئے پوپ آ گئے ہیں، پوری کرسچینٹی یا پوری انسانیت کی توجہ ادھر تھی، ہمارے بھی کئی نوجوان نہیں جانتے، کئی آفیسز میں کام کرتے، کالجز میں پڑھتے، قرآن کیا بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، معجزات کیا ہے، یہ باتیں تمام کے سامنے آئے، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح داعی بنائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔